شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی جامع شخصیت تھی، ان کی تعریف کے بغیر بات بنتی نہیں نا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے جامع انسان تھے۔ التفہیمات الالہیہ جس کی مختلف اقتباسات ہم نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی پیش کیے تھے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفہیمات میں فرماتے ہیں فہمنی ربی جل جلالہ، میرا پروردگار جس کا جلال، جس کی عزت قائم رہے، اس نے مجھے الہام کیا، اور میرے پروردگار نے فرمایا کہ انک انعکس فیک نور الاسمین الجامعین، تم اتنے مبارک آدمی ہو کہ دیکھو تمہارے اوپر دو ناموں کا نور میں نے ڈال دیا ہے، دو ناموں کا نور، اس کی پرچھائی تم پہ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور پڑتا ہے، اللہ کے اسماء کی تجلیات پڑتی ہیں۔ یہ ہو چکی بحث پچھلی مرتبہ، نہیں یاد تو اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تجلیات پڑتی ہیں، اور وہ جو تجلی پڑتی ہے نا، وہ صبح کچھ ہوتا ہے تو شام کو کچھ ہو جاتا ہے۔ رنگ کاٹ اتنا رنگوں کو نہیں کاٹتا جتنا اللہ کی تجلی پڑی اور بندہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ اور خدا کی تجلیات اتنی طاقتور بھی پڑتی ہیں کہ آدمی کو کئی سال بعد یاد آتا ہے کہ اوہ یہ گناہ بھی میری زندگی میں شامل تھا، اچھا میں بھی کبھی اس دور میں تھا، یاد ہی نہیں آتا۔ ایسی کایا کلپ ہوتی ہے، ایسی کایا پلٹتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ احمد ہم نے تم پہ دو ناموں کی تجلیات ڈالی ہیں، یعنی دو مقامات کی معرفت عنایت فرمائی ہے۔ یہ بات پچھلی مرتبہ گزر چکی کہ صوفیہ جو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام پہ پہنچا اور عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پہ پہنچا، جو لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے وہ اس پہ صوفیہ پہ گمراہی کا الزام لگاتے ہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے فرمایا، اس کی تشریح گزر چکی، اب نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ نور الاسم المصطفی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد یا احمد، وہ نور ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں نے ایک تو تمہیں وہ دیا ہے بالاسم العیسوی، اور دوسرا نور ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کا تمہیں دیا ہے، علیہم الصلوات والتسلیمات، اللہ کی ان دونوں پیغمبروں پہ خدا کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكُونَ سَعَادًا، اور عین ممکن ہے کہ دیکھو جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، یہ دو ناموں کا نور تم پہ چمکے اور آسمان پر تم ستارے کی طرح، اس کی روشنی کی طرح چھا جاؤ، اور اللہ کے قرب کے جتنے ذریعے ہیں ہندوستان میں وہ سارے ذریعے، ان پر تم غالب آ جاؤ۔ یہ جو دو نام ہے نا، اس میں موسوی کیوں نہیں آیا؟ یہ ایسے ہی ان باتوں کو فضول سمجھ کے چاہے چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم سوچتے تھے کہ اس میں موسوی کیوں نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام زیادہ طاقتور ان کے اسم گرامی کی تجلیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے تو یہ پڑھو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ حی اور قیوم، اور حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، ان لوگوں کے جو انوار ہیں نا جو اللہ نے اپنے وقت میں انہیں دیے، وہ کہیں زیادہ قوی اور طاقتور ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کے نور سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو کہنے ہی کیا، اللہ نے انہیں کہا ہے نا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں نے تو تجھے موسیٰ بنایا اپنی نظروں کے سامنے رکھ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے تجھ پہ
اپنی محبت کی پرچھائیں ڈال دی تھی، اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا، اور اللہ نے کہا کہ اس نے ہم سے کہا کہ فغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، قتل ہو گیا، فغفر اللہ، ایک لفظ خدا نے اللہ نے فرمایا بس ہم نے معاف کر دیا۔ اور اللہ نے کہا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اس کی قوم نے اسے ستایا، لوگوں نے اس پہ جھوٹے الزامات لگائے جنسی معاملات میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے کہا کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کبھی بھی ایسی حرکتیں نہ کرنا جیسے اذیت اور تکلیف دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض شادی وغیرہ کے جو معاملات تھے، تم ان پر کوئی بات، کوئی فکرہ ولیعذ باللہ کس کے کفر کا ارتکاب نہ کرنا جیسے ان کی قوم نے ان کے بارے میں کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، جو کچھ جنسی معاملات میں انہوں نے تہمتیں لگائی تھی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ، اللہ کہتا ہے ہم نے بالکل اس کی شخصیت کو نکھرا ہوا اور پاک بنایا تھا، لوگوں کو دکھا دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی عزت، بڑی احترام والے تھے۔ اس وجاہت کی بحث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے، اور اس وجاہت کی بحث تقویت الایمان میں مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے۔ یہ اشارے اس لیے ہوتے ہیں کہ کبھی فرصت ملے، کبھی کام کرنے کا موقع ملے، کبھی ریٹائرمنٹ کی زندگی کے بعد بیٹھو تو ان چیزوں کو ذرا دیکھنا تو صحیح، یہ چیزیں تمہارے آباء و اجداد کی ہیں بابا، یہ تمہارے بڑے سارا کچھ لکھ گئے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، اور کھلے ذہن کے ساتھ، نہ سمجھ میں آئے بجائے تنقید کے ادب احترام سے گزر جاؤ کہ یار میری سمجھ سے بالا ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ سمجھ میں آ جائے تو دوسروں کو سمجھا دو، نہ سمجھ میں آئے ادب سے گزرنا ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جن کو سمجھ ہے ان کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اللہ نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اور دیکھو ان سے پوچھا کرو جو مجھے یاد کرتے ہیں۔ نقطہ دیکھو، یہ نہیں کہا علم والوں سے، فرمایا ان سے پوچھو جو مجھے یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ الہامی چیزیں ان پہ کھول دیتا ہے نا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ تو ام الکتاب علم کی ماں جس پہ کھلی ہوئی ہو، تو اس لیے یہ تینوں راستے ہیں، پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، نہیں سمجھ میں آتا اہل ذکر سے پوچھئے، وہ بھی نہیں بات حل ہوئی، چپ کر کے خاموشی سے گزر جاؤ، ہوگا اللہ تعالیٰ نے کچھ کیا بتایا ہوگا بس اس سے، لیکن کبھی بھی بے ادبی میں نہ پڑے، بڑی خطرناک رہا ہے، ولیعذ باللہ ایمان اور کفر پہ موت کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، تو خیال یہ آتا رہا کہ نسبت موسوی کیوں نہیں، نسبت عیسوی، تو پھر آیا ذہن میں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بعد پورے عالم اسلام میں جو بھی چیزیں ہیں جو غالب آئیں گے وہ عیسائیت ہے۔ عیسائیت ہی نے یہودیت کو خراب کیا ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں یہودیوں نے جس نے بھی جس کو خراب کیا ہو، لیکن بہرحال عیسائیت کا غلبہ ہے، دنیا میں ان کی حکمرانی ہے، وہ مذہب جگہ جگہ پہ ہے، اور اگر خدا کی طرف سے کوئی پھٹکار نہ ہوتی ان پہ تو وہ تو اتنا پیسہ استعمال اور اسباب اور ذرائع ہیں کہ دنیا عیسائی ہو جاتی، ولیعذ باللہ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا نور تم پہ میں نے ڈالنا ہے، اور تم آسمان کے تارے بن جاؤ گے، اور تمہارے بعد ہم تمہیں بتاتے ہیں اس رتبے پہ فائز کر رہے ہیں، بعدہ کا مقرب، تمہارے بعد اتنا قریب آدمی جس کو اتنی ہدایت ملے اب نہیں آئے گا، ظاہراً و باطناً، ظاہری طور پر بھی جو علوم ہے میں تمہیں اس کا امام مقرر کر رہا ہوں، اور باطنی تربیت اب جتنی بھی دنیا میں عام ہوگی وہ سارے سلاسل تم تک پہنچیں گے، یعنی چشتیہ سلسلے کے مشائخ، نقشبندی وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب تمہارے بھی سلسلے ہیں اس میں آئیں گے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ حتیٰ ینزل عیسیٰ علیہ السلام
اور جو میں نے تمہیں مقام دیا ہے اب تم اس صدی میں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تک جتنا بھی علم ہے اب یہ تمہارے ذریعے جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ ہم تمہیں وہ نظام دے دیں، تمہارے ہاں وہ تمہارے علوم کے وارثوں میں ایسے پیدا ہو جائیں کہ وہ سارے اپنے ممالک کے نظام کو ایسے توڑ کر پھینک دیں جیسے بجلیاں گرتی ہیں اور چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں میری نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور تم دیکھو گے کہ حق کا سورج تمہارے سلسلے میں کہیں جا کر طلوع ہوگا، اور دنیا میں شر اندھیرا جو ہے یہ کم ہو جائے گا، اور تمہارے لیے یہ باتیں پوری ہوں گی، اور زمین ایک وقت آئے گا جب تمہارے علم سے ہم منور کریں گے۔ کوئی ہے جس کی سند اور جس کا علم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر ہو؟ پڑھتے پڑھاتے کیوں نہیں؟ یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ حضرات نے جو کچھ لکھا ہے بہت ڈوب کے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے کہا گیا کہ علم کا نور تمہاری نسلوں سے پھیلے گا، وہ تھوڑا پھیلا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال کے تھے جب سید صاحب رحمۃ اللہ اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ اس تحریک کے بعد حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند سے گزر رہے تھے تو ضرورت تھی کچھ تو آگے تشریف لے گئے، تو لوگوں نے کہا حضرت اس زمین کو استعمال نہیں فرمایا، تو فرمایا معلوم نہیں لیکن علم کا نور یہاں میں دیکھتا ہوں، تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ یہ دیوبند، اور دوسری طرف بھی مولانا مرزا خان صاحب مارہرہ سے پڑھے فارغ ہوئے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تک ان کی سند، پھر آگے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کو بریلوی حضرات بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب خود کیا ہیں رحمہ اللہ، اپنے والد محترم کے اللہ نے فرمایا ان سے کہ میں تمہارے ذریعے سے علم کو پھیلاؤں گا، اور حتیٰ کہ زمین تم لوگوں کے نور سے بھر جائے گی اور ظلم اس پہ کم ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ جو صاحب علم پڑھے لکھے ہوں گے، جنہوں نے روحانی طور پر بھی تم سے فائدہ اٹھایا ہوگا، وہاں پر پھر ظلم کم ہو جائے گا، عدل، یہاں تک کہ حضرت مہدی کی آمد ہو جائے گی اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آمد ہو جائے گی، اور ایک طویل زمانہ ابھی لگے گا۔ لیکن یاد رکھو میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو چیز میں نے متعین کر دی ہے، جو وقت، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے طے کیے ہوئے وقت کو بدل سکے۔